بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانے کی بات تھی، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں رحمت علی رہتا تھا۔ وہ ایک محنتی کمہار تھا۔ وہ مٹی کے گھڑے بناتا تھا۔ وہ خوبصورت برتن بھی بناتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے۔ اس کی شہرت دور تک پھیلی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام نور فاطمہ تھا۔ وہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ وہ خوبصورت نقش بناتی تھی۔ اس کے برتن بہت مشہور تھے۔ لوگ حیرت سے دیکھتے تھے۔ وہ ہر مسئلہ جلد سمجھتی۔ وہ ہر سوال حل کر لیتی۔ سب اس پر فخر کرتے۔ ایک دن شاہی قاصد آیا۔ وہ بادشاہ کو حکم لایا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ رحمت علی آگے بڑھ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے حکم سنایا تھا، 7 خاص گھڑے بنانے ہیں۔ وہ فوراً کام میں لگ گیا۔ اس نے بہترین مٹی چن لی۔ وہ دن رات محنت کرتا۔ وہ ہر گھڑا احتیاط سے بناتا۔ ہر نقش بہت خوبصورت تھا۔ ہر گھڑا مضبوط بنایا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر 7 گھڑے تیار ہوئے۔ سب گھڑے بہت خوبصورت تھے۔ قاصد انہیں محل لے گیا۔ گھڑے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے گھڑے دیکھے۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ وزیر نے بھی خوب تعریف کی۔ سب درباری خوش ہو گئے تھے۔ ہر شخص تعریف کرنے لگا۔ عبد المالک بھی وہاں کھڑا تھا۔ وہ بہت امیر تاجر تھا۔ اس کے دل میں حسد آیا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے بری سازش بنائی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح شور مچ گیا۔ شاہی خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ پورا محل پریشان ہو گیا۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ عبد المالک جھوٹ بولنے لگا۔ اس نے الزام لگا دیا، رحمت علی مجرم بتایا گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ سپاہیوں کو حکم دیا۔ رحمت علی گرفتار ہو گیا۔ اسے قید خانے لے گئے۔ نور فاطمہ یہ خبر سن کر بہت زیادہ غمگین ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر وہ ہمت نہ ہاری۔ اس نے صبر سے سوچا کہ وہ والد کو بچائے گی۔ وہ سیدھی محل نہ گئی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ شکایت کا دن قریب تھا اور اسے یہی موقع ملا۔ وہ مسلسل محنت کرتی رہی۔ 7 نئے گھڑے بنائے۔ ہر گھڑا بہت خوبصورت تھا۔ ہر گھڑے میں ایک راز۔ وہ گھڑے ساتھ لے گئی۔ وہ شاہی محل پہنچ گئی۔ دربان اسے روکنے لگے، مگر قانون سب جانتے تھے۔ وہ دربار میں داخل ہوئی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا۔ اس نے سلام عرض کیا۔ وہ ادب سے کھڑی رہی۔ اس نے ساری بات بتائی۔ والد کو بے گناہ بتایا۔ بادشاہ نے ثبوت مانگا۔ اس نے پہلا گھڑا کھولا۔ ایک تصویر سامنے آئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس نے دوسرا گھڑا کھولا، چھپا ہوا راز بتایا۔ سپاہی فوراً روانہ ہو گئے۔
اس نے تیسرا گھڑا کھولا، ایک ہاتھ سب نے دیکھا۔ مطیع اللہ خاموش کھڑا تھا۔ عبدالرحمن گھبرانے لگا۔ اس نے چوتھا گھڑا کھولا، مٹی کا ثبوت دکھایا۔ بادشاہ غور سے سنتا رہا۔ اس نے پانچواں گھڑا کھولا، رسی کا ٹکڑا نکالا۔ سب حیران ہو گئے۔ اس نے چھٹا گھڑا کھولا، گواہ کا نام بتایا۔ سب خاموش کھڑے رہے۔ سپاہی واپس لوٹ آئے۔ چوری شدہ سونا مل گیا۔ عبد المالک کانپنے لگا۔ اس نے ساتواں گھڑا کھولا، وہ گھڑا خالی تھا۔ سب حیران ہو گئے تھے۔ نور فاطمہ مسکرا کر بولی، سچ چھپایا نہیں جاتا۔ والد بے گناہ ثابت ہو گئے۔ مطیع اللہ نے اقرار کر لیا۔ عبد المالک مجرم ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، رحمت علی کو آزاد کر دو، عبد المالک کو سزا دو۔ رحمت علی باہر آ گیا۔ باپ بیٹی گلے ملے۔ سب کی آنکھیں نم۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ نور فاطمہ کو عزت ملی۔ سب نے خوب تالیاں بجائیں۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ ہر طرف انصاف کا چرچا۔ لوگ سچ کی قدر کرنے لگے۔ نور فاطمہ مشہور ہو گئی تھی۔ رحمت علی فخر سے مسکرایا، سچ آخر جیت گیا تھا۔ سچائی کبھی زیادہ دیر نہیں چھپتی۔ عقل، ہمت اور صبر ہر مشکل جیت سکتے ہیں۔ ایمانداری انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔